اللہ کریم جل شانہ نے دنوں اور راتوں کے اندر بڑا فرق رکھا ہے، نہ تمام دن ایک برابر، نہ تمام راتیں ایک برابر، بلکہ بعض دنوں سے بہتر اور بعض راتوں کو بعض راتوں پر رب کریم نے فضیلت دی ہے۔ ان راتوں میں سے جن کو فضیلت دی گئی ایک رات شب برات بھی ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے، اس رات کا مقام مرتبہ کیا ہے، مسلمانوں کو حکم کیا دیا گیا، احادیث طیبہ کی کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کہ حضور آپ کسی مہینے کے اندر اس قدر روزے نہیں رکھتے جس قدر روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ رجب و رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس ماہ مقدسہ کے اندر لوگوں کے اعمال بارگاہ رب میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال بارگاہ رب میں پیش کیے جائیں اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ اس ماہ مقدسہ کے اندر رمضان شریف سے ہٹ کر پورے سال کے مہینوں سے بڑھ کر حضور روزے رکھتے تھے، اور حضور یہ چاہتے تھے، خود فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے اعمال بارگاہ رب میں اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں حالت روزہ میں ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین تشریف لائے، کہنے لگے ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، وللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب، کہ اللہ پاک اس رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، خلاصی اور نجات دیتا ہے بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر موجود بالوں کی تعداد کے برابر۔ پورا قبیلہ کلب اور پھر اس قبیلے کی بکریاں اور پھر ان بکریوں کے جسموں پر موجود بال اور پھر ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ پاک جہنم سے لوگوں کو اسی رات آزاد فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا ولا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، ایک ایسا بندہ بھی ہے جو اس رات رب کی رحمت سے محروم رہتا ہے، رب اس کی طرف نگاہ عنایت نہیں فرماتا، اس پہ نگاہ مغفرت اور نگاہ بخشش نہیں فرماتا۔ وہ کون ہیں؟ مشرک اس رات رب کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ولا الی مدمن خمر، اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا جو مدمن خمر ہو اس کی طرف بھی النبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم جل شانہ نظر نہیں فرماتا۔ مدمن خمر بھی فرمایا، اور پھر اس کے بعد مدمن خمر کے علاوہ مشاحن کا ذکر فرمایا۔ مشاحن وہ ہے جو کہ کینہ ور ہو، جو صلہ رحمی نہ کرتا ہو، قاطع رحم ہو، اور جو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے شلوار لٹکاتا ہو، جو والدین کا نافرمان ہو۔ اور مدمن خمر یعنی وہ آدمی جو پکا شرابی ہو، اصرار کے ساتھ بار بار شراب پیتا ہو، یہ بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس رات اللہ پاک کی نگاہ عنایت سے محروم رہتے ہیں۔ اور جناب علی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، اور اس حدیث پاک کو ابن ماجہ نے لیا، حضور نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، نصف شعبان کی رات آتی ہے، فرمایا فقوموا لیلہا، تم اس کی رات کو قیام کرو، عبادت کرو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو، رات بھر عبادت خداوندی کرتے رہو، دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس رات غروب شمس کے ساتھ، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ آسمائے دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ فیقول، پھر اللہ پاک فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ارے کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کا بیڑا پار لگا دوں۔ الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی بے روزگار، ہے روزی روٹی کا نوالا مانگنے والا، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اسے عافیت دوں، کوئی دکھ میں، تکلیف میں، رنج میں، غم میں ہے، وہ مجھ سے مانگے کہ میں غم سے اس کو نجات عطا کروں۔ الا قضا و قضا، اسی پر بس نہیں، کیا ایسا ہے کہ میں اس کی یہ تکلیف ہٹاؤں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ یعنی مختلف تکالیف کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا نام لے لے کر پکارا جاتا ہے کوئی اس سے نجات چاہنے والا، چھٹکارا چاہنے والا، خلاصی چاہنے والا، اور اس سے اپنے آپ کو بچانے والا کہ میں عطا کروں؟ اور یہ کوئی ایک لمحہ دو لمحہ نہیں، فرمایا حتی یطلع الفجر، طلوع فجر تک مسلسل اللہ پاک کی طرف سے آفر کر دی جاتی ہے، اور لوگوں سے کہا جائے آؤ اس در پہ سر جھکاؤ، معافی مانگو، سوال کرو،
جھولیاں پھیلاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، پھر دیکھو اللہ پاک تمہیں دیتا کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اور اس رات رب کریم کو دل کھول کے یاد کرنا چاہیے۔ اور خاص کر آج کل جو حالات بنے ہیں کہ ایک وبائی مرض پوری دنیا پر مسلط ہے اور لوگ اس کے ہاتھوں پریشان ہے، یہ تو ہمارے اپنے اعمال کا کیا کرایا ہے۔ اگر آج رات ہم اپنے رب کو راضی کر لیں تو یقیناً اللہ پاک یہ بلا، یہ مصیبت، یہ وبا ٹال سکتا ہے۔ وہ رحیم کریم ذات ہے۔ حق تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔